بہت ہی جامع تقریر عالی جناب عزت مآب مولانا سید صدر حسین زیدی صاحب کی۔ بس اس شعر کے حوالے سے میں ایک شخصیت کو اور آواز دینا چاہتا ہوں کہ یہ شعر مرحوم کو میں نظر کر رہا ہوں کہ لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے ہیں، لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے ہیں، ایک برائی ہے جو بس یہ ہے کہ مر جاتے ہیں۔ ہمارے بیچ میں جیسا کہ مولانا موصوف نے کہا کہ شہر کے سر سید، اور بے شک ایجوکیشن کی فیلڈ میں بہت ورک کیا ہے، بہت خدمت کیا ہے، اور ایک ایسا ادارہ ایسے جنگل میں تیار کر دیا ہے کہ جب ادھر سے گزرو اعظم گڑھ کی طرف سے تو لگتا ہے کہ واقعی، اور اس کا جو شیلی ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسلامک ادارہ ہے۔ تو ہماری مراد مولانا انوار احمد قاسمی صاحب فاؤنڈر جامعہ گروپ آف انسٹیٹیوشن سے ہے، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء هو فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، موت العالم موت العالم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صدر محترم، علماء کرام، عزیزان ملت، بہت کچھ کہنے کو ہے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی زندگی کے تعلق سے، لیکن بہت کچھ کہا بھی جا چکا ہے۔ ایک چھوٹے سے کام کے لیے ہم لوگوں نے بیڑا اٹھایا تھا، اور 20-30 سال کا عرصہ گزر گیا تو ایک چھوٹا سا ادارہ وجود میں آیا، اور جن لوگوں کی زندگی ہم لوگوں کے لیے نمونے عمل تھی، جن کو دیکھ کر کے کام کرنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا، ان میں سے ڈاکٹر قلب صادق صاحب تابع مسوا تھے۔ ان کی ایک بات، ان کے تعلق سے کئی کانفرنسوں میں، بڑی بڑی کانفرنسوں ان کو سننے اور دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک بات انہوں نے ایک مجلس میں، ایک کانفرنس میں آیت اللہ سستانی صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ ہندوستان جانا تو ہندوستان والوں کو میری طرف سے 2 پیغام پہنچا دینا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون سا پیغام؟ کہا کہ ایک تو یہ کہہ دینا کہ اتحاد اور اتفاق سے رہیں، مل جل کر کے رہیں، اس لیے کہ یہاں کی فضا ایسی نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر کے رہیں اور ایک دوسرے سے کٹ کر کے رہیں۔ کہیں سنیوں کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں، کیا ان کو اپنا بھائی کہیں؟ کہیں نہیں، بھائی مت کہو، پھر کیا کہیں؟ کہیں ان کو اپنی جان کہو، بھائی نہ کہو، ان کو اپنی جان کہو، اور اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ اگر سنیوں کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کو ترجیح دے، اپنے کو پیچھے رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کو عام کرو۔ ماڈرن ایجوکیشن، تو انہوں نے کہا کہ کیا مسجدوں کو، مدرسوں کو بند کر دیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے سمجھا نہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے۔ اگر دین کو، قرآن اور حدیث کے علم کو، فقہ اور تفسیر کو کوئی اس لیے پڑھ رہا ہو کہ اس کے ذریعے ہم بہت بڑے فقیہ کہلائیں، بہت بڑے مفسر کہلائیں، بہت بڑے مقرر کہلائیں، تو وہ دین نہیں ہے، وہ بھی دنیا ہے۔ اگر کوئی علم طب حاصل کر رہا ہے، سائنس اور جغرافیہ میں مہارت حاصل کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کریں گے، تو وہ دین ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین اور دنیا کی تفریق نیتوں سے ہوتی ہے، نہ کہ علم سے ہوتی ہے۔ دین اور دنیا کے علم کی پہچان
صرف نیت سے ہے. اگر ایک آدمی کی نیت یہ ہے کہ میں ان علوم کو سیکھ کر کے انسانیت کی خدمت کروں گا تو وہ دین ہے. اور اگر دین سیکھ کر کے یہ نیت کیے ہوئے ہے کہ اس کے ذریعے میرا بہت بڑا نام ہوگا, بہت سے لوگ جانیں گے, یہ دنیا ہے, تو آپ نے پوری زندگی کو ماڈرن ایجوکیشن کی ترویج اشاعت میں لگایا. اور ہمارے علماء کرام اور ذمہ دار علماء کرام موجود ہیں. ہمارے جناب مولانا محفوظ الحسن صاحب بھی موجود ہیں. میں نے بہت کوشش کی شروع میں, جب ہمیں ابتدائی مرحلے میں, کہ یہ مدرسے جو ہیں 8 تک کم سے کم 8 تک ان کو ماڈرن ایجوکیشن کا روپ دے دیا جائے. بڑی میٹنگیں کی, بڑا شروع میں, لیکن مولویوں نے مجھ کو الگ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ عجیب طرح کا ہے اور اس کی سوچ جو ہے یہ الہاد اور دہریت سے ملتی ہے, وہ الگ کر دیا ہمارے جماعت کے لوگوں نے. انہوں نے کہا یہ ایک عجیب سر سید کا نظریہ لے کر کے آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ بہت کچھ نہیں کرنا ہے. یہی آج RSS, نام لینا برا نہیں ہے, آج RSS جو ہے لسٹ جاری کرتی ہے کہ فلاں ضلع میں فلاں کو جج بنایا جائے, فلاں ضلع میں فلاں کو جو ہے فلاں عہدے پر رکھا جائے. لسٹ جاری کرتی ہے. کیوں؟ اس نے 100 سال تک اس پر محنت کی. ان کے اسکول, ان کے کالجز بنے ہوئے ہیں. اگر مولانا محفوظ الحسن صاحب ایک ماڈرن ایجوکیشن والا اسکول چلاتے ہوتے یا میں چلاتا ہوتا تو ہمارے لوگ جو ہماری سوچ اور ہماری حیت, ہماری شکل صورت دیکھ کر کے, شباہت دیکھ کر کے یہاں سے نکلے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے دل و دماغ پر ہم ہمیشہ حاوی رہیں گے اور کہیں جانا نہیں پڑے گا. RSS کی طرح سے کہیں مظاہرہ نہیں کرنا پڑتا. ان کو حکم نامہ جاری کرنا ہوتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے اور وہ کام ہو کے رہتا ہے. یہی سوچ تھی مولانا قلب صادق رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لوگ ہر کرسی پر پہنچے ایجوکیشن کی راہ سے. اور اس سوچ کو تعزیتی جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ بیٹھیں اور ان کی کچھ باتیں بتائیں اور اس کے بعد چلے جائیں, یا ان کے بہانے اپنے آپ کو شہرت دیں. ایک بڑی شخصیت سے جڑ کر کے اپنی پہچان لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں عام طور سے. یہ مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہے کہ وہ انتقال کر گئے لیکن ان کا مشن نہ انتقال کرنے پائے. ان کے مشن کو زندہ رکھا جائے, ان کی تحریک کو آگے بڑھایا جائے. اور یہ تحریک ایک میں کہوں میرے بارے میں, مولانا کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں جو ادارے چلا رہا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ تو کر سکتے ہیں, ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی ہم لوگوں نے اگر ادارے قائم کر رکھے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس بچے ہیں, آپ کے پاس نہیں, آپ کے پڑوس میں بچے ہیں. آپ اس طرح سے ہماری مدد کریے, اداروں کی مدد کریے کہ بچوں کو بھیجیے. جو بچے ادھر ادھر جا رہے ہیں ان کو صحیح فکر والے اور صحیح سوچ والے اداروں میں بھیجیے. اس طرح سے مدد کر سکتے ہیں, اس طرح سے مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو سمجھ لیجئے کہ یہ تعزیتی جلسہ بیکار ہے. تو مولانا کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے, ان کی فکر کو, امام ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ ہیں اور امام ہیں ایک مسلک کے. ان کے مقابلے میں ایک بہت بڑے عالم اور تھے, وہ بھی انہی کے پائے کے, بہت ہی انہی کے پائے کے عالم تھے. لیکن امام اوزاعی ان کا نام ہے. تو ان کے بارے میں علماء کا, اس وقت کے لوگوں کا خیال ہے کہ زیاہو اصحابہ, ان کے شاگردوں نے ان کو ضائع کر دیا. ان کے نام لیوا نہیں ہیں, ان کے فالورز نہیں ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ کو امام محمد, امام ابی یوسف جیسے شاگرد مل گئے کہ آج مسلک حنفی ایشیا کا سب سے بڑا مسلک ہے. تو اگر ہم صحیح جانشین بننا چاہتے ہیں ان کے, تو ان کی فکروں کو زندہ رکھنا پڑے گا. وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو مرے نہیں ہیں, انتقال کیا انہوں نے. انہوں نے اپنی یادگار, ایسی یادگار چھوڑ رکھا ہے کہ اگر اس پر چلا جائے تو زمانہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا اور حکومتیں ہم کریں گے. ایک ایسی سوچ دے کر کے وہ گئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سوچ میں باقی رکھے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے.